ویسے تو پوری دنیا میں بہت سارے وائرسز اور بیماریاں موجود ہیں جو بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو شدید نقصان پہنچانے کے قابل ہیں۔ دنیا میں تو ویسے لاکھوں قسم کے وائرسز ہیں جن میں سے کچھ کے منفی اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ کچھ وائرسز درمیانی درجے پر نقصان دہ ہیں، یعنی احتیاطی تدابیر اور ہلکے پھلکے علاج سے ان وائرسز کی علاج ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ وائرسز ایسے بھی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جن میں اموات کی شرح 90% تک ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود 10 سب سے خطرناک وائرسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی انفارمیٹیو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، ایبولا وائرس۔ دوستو ایبولا وائرس کا نام افریقہ میں ایک دریا ایبولا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس وائرس کی 5 قسمیں ہیں اور ہر قسم کا نام افریقہ کے مختلف خطوں یا ملکوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان 5 قسموں میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا زہر ایبولا وائرس ہیں۔ اس وائرس کے شکار ہونے والوں میں اموات کی شرح 90% ہیں۔ اس کی علامات بظاہر ڈینگی بخار جیسی ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ سانس میں دشواری، سینے میں درد، الٹی آنا، خون کا اندرونی طور پر خارج ہونا اور خارش ہونا بھی شامل ہے۔ نمبر 2، ماربرگ وائرس۔ دوستو ماربرگ وائرس دنیا کا سب سے خطرناک وائرس ہے، جس میں اموات کی شرح بھی 90% تک ہے۔ اس وائرس کا نام جرمنی میں دریائے لوہن کے نزدیک ایک قصبے کے نام پر رکھا گیا ہے، مگر اس وائرس کا تعلق بذات خود قصبے سے کوئی نہیں۔ وائرس کی علامات میں سب سے خطرناک علامت نکسر بخار یعنی ہیموریجک فیور ہے، جس میں وائرس خون کی شریانوں کو اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہیں اور جسم کے اندر ہی خون خارج ہونے لگتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ وائرس خون کے جمنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ہنٹا وائرس۔ خطرناک وائرسز کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہنٹا وائرس کا نام آتا ہے۔ اس وائرس کا نام جنوبی کوریا میں ایک دریا ہنٹا سے لیا گیا ہے، جہاں اس وائرس نے 1950 میں پہلی مرتبہ امریکہ اور ویتنام کی جنگ کے دوران امریکی افواج کو اپنا شکار بنایا تھا اور 1000 سے زائد فوجیوں کی جان لے لی تھی۔ اس کا شکار ہونے والوں میں پھپھڑوں کی بیماری، سانس لینے میں دشواری، سینے میں درد، گردوں کی ناکامی اور بخار جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 4، برڈ فلو۔ دوستو چوتھے نمبر پر برڈ فلو ہے، جس میں اموات کی شرح 70% ہیں۔ یہ وائرس ایشیائی ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے، جہاں پولٹری فارمز میں انسانوں اور پرندوں کا غیر محفوظ ربط زیادہ ہوتا ہے۔ علامات میں شدید بخار، اعصاب کا شل ہونا، سانس لینے میں دشواری، سرد میں درد، کھانسی، زکام اور دست آنا شامل ہے۔ نمبر 5، لاسا وائرس۔ لاسا وائرس، جسے لاسا بخار بھی کہا جاتا ہے، یہ وائرس مغربی افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو انسانوں اور روڈینٹس دونوں کو متاثر کرنے کا صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وائرس سے سب سے پہلے متاثر ہونے والی ایک نرس تھی جو نائجیریا میں اپنی فرائض انجام دے رہی تھی۔ دوستو لاسا وائرس انڈیمک ہوتا ہے، یعنی ایک مخصوص خطے کو متاثر کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس وائرس کے تقریباً 5 لاکھ سے 30 کروڑ تک نئی کیسز سامنے آتی ہیں، جن میں سے 5000 کی ہر سال اموات ہوتی ہیں۔ یہ وائرس کترنے والے ایک جانور گوشت خور پھوڑا سے پھیلتا ہے، جسے انگریزی میں روڈینٹس کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں پائے جانے والے روڈینٹس میں سے 15% اس وائرس سے متاثر ہیں۔ نمبر 6، جونین وائرس۔ اس وائرس کی علامات میں بھی ہیموریجک فیور شامل ہیں، یعنی وائرس خون کی شریانوں کو اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہیں اور جسم کے اندر ہی خون خارج ہونے لگتا ہے۔ یہ وائرس بھی گوشت خور پھوڑا جانور کی ایک قسم سے پھیلتا ہے جو ارجنٹینا اور پیراگوئی میں پائی جاتی ہیں، اور اسی خطے کے نام پر اس وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری کا نام رکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ وائرس جسم کے اندرونی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، یعنی ٹیشوز اور دیگر اعضاء میں انفیکشن پھیل جاتا ہے اور جلد سے خون بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔
شروعاتی علامات سے اس وائرس کی تشخیص انتہائی مشکل ہے، کیونکہ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ عام طور پر دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ نمبر 7، کرائمیا کونگو وائرس۔ یہ وائرس ایک چھوٹے سے کیڑے چچڑے سے پھیلتا ہے جسے انگریزی میں ٹکس کہا جاتا ہے۔ کرائمیا وائرس کی علامات بھی ماربرگ اور ایبولا وائرس جیسی ہوتی ہیں، جس میں مریض کے منہ میں، چہرے کے اندر اور گلے میں خون بہنے لگتا ہے۔ نمبر 8، ماچوپو وائرس۔ یہ وائرس بولیوین ہیموریجک فیور کا سبب بنتا ہے، جسے بلیک ٹائفس بھی کہا جاتا ہے۔ اس وائرس کے ذریعے جو انفیکشن پھیلتا ہے وہ انتہائی درجے کے بخار اور خون کے اندرونی طور پر خارج ہونے کا سبب بنتا ہے، جس کے باعث اموات کی شرح 5 سے 30% ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی پھیل سکتا ہے۔ نمبر 9، کیاسانور فوریسٹ وائرس۔ دوستو، اس وائرس کی کھوج سب سے پہلے 1955 میں ہندوستان کے کیاسانور جنگل میں بیمار بندر میں ہوئی، جس کے بعد سے ہر سال 400 سے 500 متاثرہ افراد کی کیسز ہندوستان میں آنا شروع ہوئی۔ سائنسدان اب تک اس وائرس کے پھیلنے کے صحیح اسباب کا اندازہ نہیں لگا پائے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی چچڑے کیڑے سے پھیلتا ہے، جبکہ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چوہوں، پرندوں اور جنگلی سوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ وائرس کا شکار ہونے والے افراد میں تیز بخار، سر میں درد اور اعصاب میں درد جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس کے باعث خون اندرونی طور پر رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، ڈینگی۔ تائی لینڈ اور ہندوستان میں ہر سال 5 سے 10 کروڑ افراد ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ وائرس ایک مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے۔ علامات میں سے اچانک تیز بخار کا ہونا، سر میں شدید درد، آنکھوں میں درد ہونا، جوڑوں اور اعصاب میں درد، تھکاوٹ، جلد کا خارش ہونا شامل ہیں۔ بخار کی شدت میں اگر اضافہ ہوتا رہا تو شریانوں کے پھٹنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے خون کا دورانیہ بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔